مسلمانوں مغرب کی کشمکش برپا ہے. آپ دیکھتی رہے کہ کیسا پولیٹیکل بحران ہے، آپ دیکھتی رہے کہ کیسا معاشی بحران ہے. دو وقت کی بھی حیثیت نہیں ان میں سے کسی چیز کی. کبھی دیکھے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو زیر بحث لائے؟ اللہ تعالیٰ وہ یہاں سے ٹھیک کر رہے ہیں، یہاں سے ٹھیک کریں گے سارے مسائل خود ٹھیک ہوں گے. ان میں تو ایک خرابی ہے، ہم نے تو سارے ورلڈ ویوز لے رکھے ہیں، اسلام کو چھوڑ کے ہر ورلڈ ویو ہمارے اندر موجود ہے. اس لیے ہم مغلوب ہیں، اس لیے ہم ذلیل ہیں، اس لیے ہم رسوا ہیں، اس لیے پٹ رہے ہیں، اس لیے ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہیں، اس لیے مار کھا رہے ہیں. 200 سال سے نہیں بدل رہی یہ صورتحال. کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. سم بکم عمی فہم لا یرجون، اس کا نمونہ بنے ہوئے ہم لوگ. تو لگے رہیں 200 سال اور تک، کچھ نہیں ہوگا، ایسے ہی پٹتے رہیں گے، ایسے ہی ذلیل ہوں گے، ایسے ہی رسوا ہوں گے. ٹھکرائیں قرآن کو، انکار کریں اس کا، رد کریں اس کی دعوت، دیکھیں اس کے نتائج. آخرت کا انتظار کرنے کی خدا کی قسم ضرورت نہیں، اسی دنیا میں اس کے نتائج نکل رہے ہیں. اللہ والے بننا ہے. کیسے بننا ہے؟ لوگوں پہ چھوڑ دیا؟ انسانوں پہ چھوڑ دیا؟ نہیں، خود بتایا ہے، انگلی پکڑ کے گائیڈ کیا ہے، انگلی پکڑ کے گائیڈ کیا ہے. کس مرحلے پہ کیا ہونا چاہیے، کس وقت کیا ہونا چاہیے، کس صورتحال میں کیا ہونا چاہیے، ایک ایک چیز خود بتائیے، کچھ بھی انسانوں پہ نہیں چھوڑا. احسان کی آخری حد ہے. جن چیزوں کے پیچھے ہم مرتے ہیں، جن چیزوں کے پیچھے ہم زندگی لگاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، چھوڑ کے چلے جانا ہے تمہیں. یہ تو جو کچھ ہے امتحان کے لیے ہے. پایا ہے وہ بھی امتحان ہے، کھویا ہے وہ بھی امتحان ہے، ہنسے ہو وہ بھی امتحان ہے، روئے ہو وہ بھی امتحان ہے، ملا ہے وہ بھی امتحان ہے، دیا ہے وہ بھی امتحان ہے. جس حال میں ہو وہ امتحان ہے. اس احساس میں جیو. محترم ناظرین، محترم حاضرین، ہم نجات کا راستہ نامی اس سیریز میں ابھی تک ایمانیات کا مطالعہ کر چکے ہیں، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ کیا ایمانیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں. اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یہی وہ چیزیں ہیں جن کو مان کر ہم اس دنیا میں ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں. ہم اسے مانیں نہ مانیں، اس حقیقت کو سمجھیں نہ سمجھیں، قرآن مجید بالکل دو ٹوک ہے کہ ایمانیات ہوں یا اعمال صالح ہوں. ہر دو کے اندر قرآن مجید کا بنیادی اصول ایک ہی ہے کہ یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں جو ہر نبی کو دی گئیں. اس میں لوگ اضافے کرتے رہے، بدعتیں پیدا کرتے رہے، اس میں تیڑ نکالتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر صحیح راستے کو واضح کیا. اور آخری دفعہ یہ کام ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ذریعے سے کیا گیا، آپ کی ہستی کے ذریعے سے کیا گیا. اور آپ کو جو دین دیا گیا، جو قرآن و سنت میں موجود ہے، اس دین کو پھر حتمی فائنل شکل دے دی گئی. ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ بنیادی بات بتا دی گئی کہ اب یہی دین اسلام جو ہے وہ اللہ کے نزدیک دین ہے. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. یہ بات جو قرآن مجید میں واضح کی گئی ہے، یہ اسی لیے واضح کی گئی ہے کہ قیامت کے دن کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو اور پیش ہو کے یہ کہے کہ پروردگار میں نے تو ساری نیکیاں کی تھیں، میں نے تو اچھے اعمال کیے تھے، میں تو آپ کا نیک بندہ تھا، پھر بھی میرے بارے میں آپ کا یہ رویہ کہ آپ ناراض ہیں. تو یہ آیت ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ بھئی جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے وہ کرو. یعنی اس دین سے مراد میرے اور آپ کے تصورات نہیں ہیں، اس دین سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جن میں نہ اضافے ہو سکتے ہیں، نہ انحرافات کی گنجائش ہے، نہ بدعتوں کو گوارا کیا گیا ہے، اور نہ کسی قسم کی تیڑ کی اجازت دی گئی ہے. یہ لے کے آئیں گے تو پھر نجات پائیں گے. یہی نجات کا راستہ ہے جو ہم یہاں پر اس سیریز میں پڑھ رہے ہیں. اس میں ایمانیات کو ہم نے پڑھ لیا تھا. انشاءاللہ آج سے ہم اب اعمال صالح کی طرف آئیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آگے بڑھنے سے پہلے ہم پچھلے مباحث کا ایک خلاصہ کر لیں، اس لیے کہ ایمانیات کے اوپر ہی تو عمل کا انحصار ہے نا. اسی بیج سے پھر یہ شجر ہے جو پھوٹتا ہے، یہ برگوبار لاتا ہے، یہ فرد کی زندگی میں بھی، یہ سماج کی زندگی میں بھی سارا حسن، ساری خوبصورتی، سارا جمال پیدا کرتا ہے.
تو یہ چیز بار بار واضح رہنی چاہیے کہ وہ بیج کیا ہے، ایمانیت کا بیج کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس پوری سیریز میں ابھی تک جو 5-6 لیکچرز ہوئے ہیں اس میں یہ بنیادی بات واضح کی ہے کہ جو انسان ہے، یعنی بات انسان سے شروع ہوتی ہے نا کہ میں انسان ہوں، آپ انسان ہیں۔ اب انسان جب اپنا جائزہ لیتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ انسان خواہشات کا ایک سمندر ہے، ختم نہ ہونے والی خواہشات ہے۔ پھر جس دنیا میں وہ موجود ہے، جب وہ اس کا جائزہ لیتا ہے تو زمانہ قدیم کا انسان بھی اور آج کا انسان اپنے علم کی بنیاد پر یہ جانتا ہے کہ بھئی یہ جو کائنات ہے یہ تو بحر ناپید کنار ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ جس طرح خواہشات کا کوئی اختتام نہیں ہے، ایک کے بعد دوسری خواہش، ایک کے بعد دوسری تمنا، ایک کے بعد دوسرا رنگ ہم زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے کائنات بھی گویا کہ ایسی ہی بنی ہوئی ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ یعنی ہمارے اندر ہمارے باہر بالکل ایک ہی پیج کے اوپر ہے سب۔ پیج سے کون ہٹا ہوا ہے؟ ہمارا جسم ہٹا ہوا ہے، ہماری یہ موجودہ زندگی ہٹی ہوئی ہے، موجودہ دنیا اس کے مطابق نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر خواہشات کی تسکین نہیں ہوتی، یہاں پر تعارف خواہش ہے، یہاں پہ تعارف لذت ہے، تکمیل لذت نہیں ہے، تکمیل خواہش نہیں ہے۔ لیکن انسان اب چونکہ چاہتے ہیں تو انہوں نے پھر راستے نکالے، کوشش کی، یعنی خدائی تعلیمات سے ہٹ کے جب انہوں نے راستے نکالے تو میں بتا چکا ہوں کہ ایک الحاد کا راستہ ہے کہ خدا کا انکار کر دیا، اس لیے کہ خدا مذہبوں نے محسوس ہوا کہ بیڑیاں ڈالتا ہے، روکتا ہے، رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، زنا نہیں کر سکتے، شراب نہیں پی سکتے، نمازوں کی پابندی ہے اور بہت سی پابندیاں ہیں، تو سب کو کونے میں رکھو، بیڑیوں کو کاٹ دو اور آزادانہ زندگی گزارو، اپنے مزے کی زندگی گزارو، اپنی پسند کی زندگی گزارو۔ اچھا، یہ زندگی ہم گزار تو رہے ہیں اور ہم میں سے بیشتر لوگ یہی گزار رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے، جو ملحدین ہیں، جن ممالک میں، جن اقوام میں، جس تہذیب میں الحاد کا غلبہ ہے، انکار خدا کی سوچ کا غلبہ ہے، اور وہ اس اصول کو مان کر اپنی زندگی کو اپنی خواہشات کی تسکین کی جگہ، جدوجہد کا مرکز اور مقام بنائے ہوئے ہیں، ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ وہ یہ سارے کام خدا کا نام لیے بغیر کرتے ہیں اور ہم یہ سارے کام خدا کا نام لے کے کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے، ہم بھی یہی کچھ کر رہے ہیں، فرق کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ خواہش نفس کو، جسے قرآن نے کہا ہے نا کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ تو زندگی اس اصول پہ گزاری جاتی ہے۔ پھر ایک راستہ وہ ہوتا ہے جس میں مشرکانہ توہمات ہوتے ہیں، جہاں پر انسان اپنی روحانیت کی تسکین بھی چاہتا ہے، خدا کو بھی مانتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ شرکا ہیں جو وہ پیدا کر لیتا ہے۔ اور یہ شرکا سہولت کیا دیتے ہیں کہ ہم کو ایمان لے آؤ، ہمیں اس کائنات میں خدائی اختیار میں شریک کر لو، تو آخرت میں خدا کے حضور ہم تمہیں بخشوا دیں گے۔ اب یہ کام وہ شرکا نہیں کہتے، نہ چاند کہتا ہے، نہ سورج کہتا ہے، نہ تارے کہتے ہیں، نہ نبی کہتے ہیں، نہ اولیاء کہتے ہیں، نہ جو مفروضہ قسم کے دیوی دیوتا ہیں وہ کہتے ہیں، نہ فرشتے کہتے ہیں۔ یہ کچھ انسان ہیں جو ان کے نام پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ اپنی خواہشات کی تسکین کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انسانوں کو فریب میں مبتلا کرتے ہیں اور ان کو یہ راہ دکھاتے ہیں کہ جو تمہیں کرنا ہے کرتے رہو، آخرت میں وہ تمہیں بخشوا دیں گے۔ کچھ روحانی تسکین کے لیے کچھ ظاہری نوعیت کے اعمال انہیں سکھا دیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں فلاں عمل کر لو تو اس میں تمہاری ویسے نجات ہو جائے گی، ہم سے جنت کا پروانہ لے لو، ورنہ وہاں تو وہ تمہارے موجود ہیں ہی بخشوانے والے۔ تو یہ مشرکانہ توہمات ہیں جس کا انسانیت ساری تاریخ میں شکار رہی ہے، یہ سب سے بڑا مذہب رہا ہے۔ اور پھر ایک راستہ وہ ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو خواہش جرم ہے، خواہش برائی ہے، یہ فساد کی جڑ ہے، تو اس کو جڑ سے کاٹ کے پھینک دیں، ترک دنیا ہی اصل زندگی ہے۔ تو یہ راہبانہ تصورات ہیں، ان سب پہ میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں، لیکن ان سب کے نتیجے میں بھی سماج میں، فرد کی زندگی میں اور آخرت جو آنے والی ہے وہاں تو بلا شبہ سوائے خرابی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک ہی راستہ ہے انسانیت کے پاس جو حضرات انبیاء علیہ السلام بیان کرتے رہے ہیں، اور وہ راستہ یہ ہے جسے میں نے ورلڈ ویو کا نام دیا تھا، گرچہ اس کی تذکیر ہے، اصل میں تو وہ ایک حقیقت کا بیان ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارا آپ کا سب کا ایک رب ہے، خالق کائنات ہے، جو اس پوری کائنات کا خالق ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے۔
یہ وسیع و عریض کائنات بنائی ہے، اس میں انسانوں کو اس نے پیدا کیا ہے، اور جانتا ہے کہ اس نے انسانوں کے اندر خواہشات کا ایک سمندر رکھا ہے۔ اسے یہ بھی پتہ ہے کہ اس نے وہ کائنات بنائی ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں، اور اسی لیے بنائی ہے کہ اس نے جو پروڈکٹ بنائی ہے انسان، اسے معلوم ہے کہ میں نے ایک ایسی مخلوق بنا دی ہے کہ جس کی تسکین یہ محدود دنیا کر ہی نہیں سکتی۔ تو یہ پوری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی، سردست اسے یہ زمین دے دی گئی ہے کہ یہاں پر ذرا دکھاؤ کہ تم کتنے میرے فرما بردار، اور فرما برداری میں وہ اپنے لیے کچھ نہیں کراتے، کوئی ان کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتا، انہیں ضرورت بھی نہیں ہے، غنیون عن العالمین ہے، وہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے۔ لیکن ہم اگر اس زندگی کو گزاریں جو حضرات انبیاء علیہ السلام کی زندگی ہے، ویسے یہ جو بات ہے تو بالکل موضوع من گھڑت، لیکن بات بالکل ٹھیک ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کے مطابق ڈھل جاؤ۔ تو اللہ کے اخلاق کیا ہے؟ اس کی صفات عالیہ ہے، وہ اصل میں حضرات انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں آخری درجے میں ظاہر ہوتی ہیں، اعلیٰ اخلاق کا بہترین نمونہ ہوتے ہیں، وہ اعلیٰ کردار کا بہترین نمونہ ہوتے ہیں۔ تو اعلیٰ انسان بنو۔ اعلیٰ انسان کیا ہوتا ہے؟ خواہشات کا غلام نہیں ہوتا، جبلتوں کا اسیر نہیں ہوتا، اپنے مادی تقاضوں کے پیچھے، اپنے جبلی تقاضوں کے پیچھے وہ اخلاقی اصولوں کو پامال نہیں کرتا۔ ایسے انسان بن کے مجھے دکھا دو، اگر دکھا دو گے اور اپنی مرضی سے کر کے دکھاؤ، میں نے تمہیں گن پوائنٹ پہ نہیں لے رکھا، تم پہ وہ فرشتے نہیں مقرر کر رکھے جو میرے حکم سے اس پوری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، جن کا تم سامنا، جن کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ تم اپنی مرضی سے، آزادانہ مرضی سے سر تسلیم خم کرو۔ جب تم یہ کرو گے تو پھر تم اس جنت کے حقدار ہو جاؤ گے جسے میں ایک روز بنانے والا ہوں، جو قیامت کا دن ہوگا، بڑا ہولناک دن ہے، وہ آ رہا ہے، ساری زمین، ساری دنیا تباہ کر دی جائے گی، اور اس کے بعد پھر ایک نئی زندگی شروع کی جائے گی جو ابدی زندگی ہوگی، جہاں پر وہ جنت ہوگی جہاں تمہاری ساری خواہشات کی تسکین کا موقع ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم مانگو گے، جو تمہارا دل چاہے گا، سب دیا جائے گا۔ اس سے بڑی اسٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتی۔ انسان اگر خواہشات کا سمندر ہے تو اس کے جواب میں اس سے بڑی اسٹیٹمنٹ نہیں دی جا سکتی، خدا نے دی۔ اور پھر ظاہر ہے کہ خدا یہ ساری باتیں مجھے، آپ کو تو آ کے نہیں بتاتا، کسی اور انسان کو بھی نہیں آ کے بتاتا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں، کچھ جلیل و قدر شخصیات ہیں جن کا اس نے انتخاب کیا ہے، ان پر وحی کی جاتی ہے، انہیں یہ باتیں بتائی جاتی ہیں، اور پھر ان کی یہ تعلیمات کتابوں کے ذریعے سے محفوظ کر دی جاتی ہے۔ یہ کل 5 ایمانیات ہیں: خدا، آخرت، فرشتے، انبیاء اور کتابیں۔ آپ ان کو ایمانیات کے طور پہ ہم لیتے ہیں، ہم آپ، اور اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ معمولی چیز نہیں ہے، یہ محض مان لینے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ زندگی کا نقشہ ترتیب دینے والی چیزیں ہیں۔ لیکن زندگی کا نقشہ کب ترتیب پائے گا؟ جب ہم اس چیز میں، اس فلسفے میں، اس نظریے میں، اس ایمان میں بیان کی گئی نزاکت کو محسوس کریں گے کہ کیا صورتحال ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا ہے۔ ایک عظیم دن آ رہا ہے، وہ اتنا ہولناک دن ہے جس کے متعلق قرآن مجید کہتا ہے کہ جب وہ شروع ہوگا تو خدا کی عظمت کے اظہار کے لیے، اس دنیا کی عظمت کے اظہار کے لیے جو تباہی برپا کی جائے گی، پہاڑ ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، سمندر ابل کر آبادیوں کو نگل جائیں گے، تباہی و بربادی کا ایک ایسا نقشہ سامنے آئے گا جس کا کوئی تصور آج ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کا، خاص طور پہ قرآن مجید کی جو آخری صورتیں، وہاں کا یہ خصوصی موضوع ہے، کیا عظیم تباہی ہے، کیا عظیم بربادی ہے جو آ رہی ہے۔ اس دن سے متنبع کرنے کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور اس لیے ہمیں جھنجھوڑتے ہیں کہ ہم ہوش میں آئیں۔ جن چیزوں کے پیچھے ہم مرتے ہیں، جن چیزوں کے پیچھے ہم زندگی لگاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، چھوڑ کے چلے جانا ہے تمہیں۔ یہ تو جو کچھ ہے امتحان کے لیے ہے، پایا ہے وہ بھی امتحان ہے، کھویا ہے وہ بھی امتحان ہے، ہنسے ہو وہ بھی امتحان ہے، روئے ہو وہ بھی امتحان ہے، ملا ہے وہ بھی امتحان ہے، دیا ہے وہ بھی امتحان ہے، جس حال میں ہو وہ امتحان ہے۔ اس احساس میں جیو۔ اس احساس میں جس وقت کوئی انسان جیے گا تو پھر اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ جب تبدیلی آئے گی تو اب آ کر حضرات انبیاء علیہ السلام یہ بتاتے ہیں کہ ہم تمہیں ایک واضح 2 ٹوک ہدف دے رہے ہیں جو تمہارے پروردگار نے تمہارے سامنے رکھا ہے۔ قد افلح من تزکا، جنت کی فلاح کسے ملے گی؟ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا،
یہ پہلے لیکچر میں نے اس بہت تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ پوری جنت کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں ذالک جزاء لمن تزکیٰ، یہ اس شخص کا بدلہ ہے، یہ جنت اس شخص کا بدلہ ہے جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا۔ تو تزکیہ نفس اصل میں یہ ہدف ہے، اور محض اس ہدف کو دینے کے اوپر نہیں چھوڑ دیتے۔ یوں نہیں ہوتا کہ ایک ہدف دے دیا اور پھر بات ختم ہو گئی، اب ہدف کو تم خود ہی طے کرتے رہو، نہیں، بلکہ ایک ایک حکم دے کے بتایا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس کی شکل میں دیا ہے۔ یعنی ایک جنگل میں ہمیں نہیں چھوڑ دیا، حقیقت یہ ہے کہ ہم گمراہی کے ایک جنگل میں کھڑے ہوئے ہیں، اس کا ایک ایک موڑ بتایا ہے، ایک ایک نشانی بتائی ہے، ایک ایک راستے سے آگاہ کیا ہے، ایک ایک خطرے سے آگاہ کیا ہے، ایک ایک ٹریپ سے متنبع کیا ہے کہ یہاں سے گرو گے، یہاں سے پھنسو گے، یہاں سے نقصان اٹھاؤ گے، یہاں سے بچ نکلنے کا راستہ ہے، یہاں سے شارٹ کٹ ہے، یہاں سے آسانی ہے، دیکھو سامنے منزل ہے، وہ جنت ہے، وہ ابدی فلاح ہے، وہ ختم نہ ہونے والا خزانہ ہے، تمہاری لاٹری نکل چکی ہے، تمہیں دے چکے ہیں، تمہیں صرف لینا ہے، جا کے ہمت کرو، آگے بڑھو۔ تو یہ عظیم اپارچونٹی بھی ہے اور بہت نازک گھڑی بھی ہے، اس میں ایک ہدف بھی متعین ہے، اس میں احکام بھی متعین ہے، اور پھر یہ احکام کس طرح کام کرتے ہیں اس کو بھی سمجھ لیں۔ دیکھیے جو تزکیہ نفس ہے یہ کام کس طرح کرتا ہے؟ یہ کام اس طریقے سے کرتا ہے کہ پوری شخصیت کا تزکیہ کرتا ہے۔ نفس کا مطلب شخصیت ہوتا ہے، سادہ زبان میں اس کا مطلب ہماری شخصیت ہے۔ شخصیت ہوتی کیا ہے؟ آپ غور کیجئے، اصلاً یہ جسم نہیں ہوتا، نہ میرا جسم نہ آپ کا جسم، ہمارے لیے بڑا اہم ہے، ہم اس سے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، یہ ہماری شناخت ہے، اس میں ہم جیتے ہیں، اسی میں ہم مرتے ہیں، لیکن اصل شخصیت تو مختلف ہے۔ جدید سائنس یہ بتاتی ہے کہ یہ جسم جو ہے اس کے سیلز ہر لمحے مر رہے ہیں، ہر لمحے پیدا ہو رہے ہیں، اور 10 سال میں کم و بیش یہ پورا جسم بدل جاتا ہے، مادی طور پہ، حیوانی طور پہ ایک نیا جسم وجود میں آ جاتا ہے، لیکن میں رہتا ہوں اور آپ رہتے ہیں، ہم وہی رہتے ہیں۔ کیوں رہتے ہیں؟ شخصیت سیم ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہے، وہ نہیں بدل رہی، اصل میں اس کو پاکیزہ بنانا ہے، اصل وہ ہے۔ تو اس کے لیے قرآن مجید نے پھر کچھ مطالبات رکھے ہیں، اور میں نے ان کو جب متعین کیا ہے تو وہ 8 کیٹیگریز میں کم و بیش اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ میری ترتیب ہے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک پریزنٹیشن ہے، لیکن جو کچھ میں بیان کروں گا اس میں سے ایک اصطلاح بھی قرآن سے باہر نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ قرآن میں گرچہ نہیں پڑھ رہا ہوں گا آپ کے سامنے، لیکن جو حکم بیان کروں گا لفظاً قرآن مجید میں موجود ہوگا، اب پورا دین اس کے اندر موجود ہوگا۔ لیکن وہ اصلاً کیا کر رہا ہے، اس کا پہلا و بنیادی دائرہ کیا ہے کہ یہ جو شخصیت ہے اس کو اپنے پروردگار کے ساتھ ملا دینا، جوڑ دینا، یہ اس کا بنیادی اور اصلی ہدف ہے۔ اس شخصیت کو خدا کے ساتھ جوڑ دینا یہ اس کا اصلی اور بنیادی ہدف ہے۔ خدا کے ساتھ جسے میں تعبیر کرتا ہوں ایک زندہ تعلق، عام طور پہ اسے روحانیت کہا جاتا ہے، قرآن مجید اسے ربانیت کہتا ہے۔ اللہ والے بنو، کونوا ربانین، اللہ والے بنو، اللہ والے بنو۔ اللہ والے بننا ہے، کیسے بننا ہے؟ لوگوں پہ چھوڑ دیا، انسانوں پہ چھوڑ دیا؟ نہیں، خود بتایا ہے، انگلی پکڑ کے گائیڈ کیا ہے، انگلی پکڑ کے گائیڈ کیا ہے، کس مرحلے پہ کیا ہونا چاہیے، کس وقت کیا ہونا چاہیے، کس صورتحال میں کیا ہونا چاہیے، ایک ایک چیز خود بتائیے، کچھ بھی انسانوں پہ نہیں چھوڑا۔ احسان کی آخری حد ہے، پچھلی دفعہ بتایا تھا نا، اس کو اتمام نعمت سے تعبیر کیا ہے، تکمیل دین سے بھی تعبیر کیا ہے، اتمام نعمت سے بھی تعبیر کیا۔ نعمت آخری درجے میں پوری کر دی تمہارے اوپر، ہدایت آخری درجے میں پوری کر دی تمہارے اوپر، دین پورا کر دیا، عظیم نعمت دی ہے، عظیم کرم کیا ہے۔ تو اصل شخصیت تو یہی ہے، لیکن انسان اس شخصیت کا تو نام نہیں ہے نا، انسان بہرحال جیسا کہ میں نے بتایا جسم کی شکل میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے، یعنی اندرونی جو شخصیت ہے وہ تو ہے، وہ سب کچھ ہے، وہی ڈیسائسو ہے، وہی ایک شخص کو اصل روپ دیتی ہے، اصل شکل دیتی ہے، اس کے اچھے برے ہونے کا فیصلہ کرتی ہے، اس کے نیک و بد ہونے کا فیصلہ کرتی ہے، جسم نہیں کرتا۔ بہترین لوگوں کا جسم بدترین ہو سکتا ہے، اور اس کے برعکس بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو تزکیے کا پہلا میدان وہ تھا۔ دوسرا میدان کیا ہے کہ جس قالب کے اندر تمہاری یہ شخصیت موجود ہے
اس قالب کو بھی پاک رکھو، یعنی اس کو شخصیت کو تو پاک رکھنا ہے، اس قالب کو بھی پاک رکھو۔ اب کچھ احکام دیے گئے جو تطہیر بدن کے ہیں اور ساتھ میں تزکیے کے بھی ہیں۔ ہم سب جسم کی آپ جانتے ہیں کہ صفائی کرتے ہیں، طہارت کرتے ہیں، یہ تطہیر ہے، لیکن ہم تزکیہ بھی کرتے ہیں جسم کا۔ جس وقت ہم عبادت کے لیے اٹھتے ہیں تو غسل لازمی ہوتا ہے۔ یہ غسل جو ہے عبادت کی شرط ہے، نماز کی، اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ وضو کرنا شرط ہے، یہ تزکیہ ہے۔ تزکیے میں دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، تزکیے میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ تزکیہ یعنی آپ سادہ مثال سے سمجھاتا ہوں، اگر کسی کے کپڑے، جیسے میرے کپڑے سفید ہیں، تو جب یہ میلے ہوئے ہوں گے تو پروسیس کیا اختیار کیا گیا ہوگا؟ میل کچیل نکالنے کے لیے ان کو دھویا گیا ہوگا، ڈٹرجنٹ سے، واشنگ پاؤڈر سے، صابن سے دھویا گیا ہوگا، یہ تطہیر ہے۔ لیکن کیا ہمارے کپڑے اس کے ساتھ ختم کر دیتے ہیں معاملہ؟ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ استری کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات وہ مزید چمک ڈالنے کے لیے کپڑوں پہ کچھ غالباً اور چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں، خواتین بہتر جانتی ہوں گی۔ لیکن ہم استری ہوتی ہے تو سب جانتے ہیں، پریس ہوتی ہیں، پھر خوشبو لگاتے ہیں، پھر تھوڑا سا اور اہتمام، خواتین ہیں تو میک اپ، بیوٹیفیکیشن، یہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو اب آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ تطہیر اور تزکیہ یعنی گندگی سے نجات، نجاست دور کرنا اور پاکیزگی میں اضافہ کرنا۔ تزکیہ جب ہم بولتے ہیں تو اس میں دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں، جب قرآن بولتا ہے اس میں دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو میں نے ابھی مثال سے آپ کو بتا دیا، جسم کی نجاست دھونا یہ تطہیر ہے، وضو کرنا اصل میں تزکیہ ہے، خدا کے حضور پاکیزہ حالت میں پیش ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ وہاں پہ یہ بات بتا دی گئی ہے، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی۔ نماز سب سے بڑا ذریعہ ہے خدا کے ساتھ تعلق میں پاکیزگی پیدا کرنے کے لیے، تو وہاں اہتمام مزید ہے۔ یہ دوسرا دائرہ ہے ہمارے جسم کا، یہاں سے ہماری شخصیت پوری ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اب کچھ چیزیں باقی ہیں۔ ایک چیز یہ باقی ہے جسے کارل مارکس کہتا ہے کہ انسان کی ساری سعی و جہد جو ہے وہ اسی مقصد کے لیے ہے، پیٹ کی آگ بجھانا، بھوک مٹانا، انسان کے معاش کا انتظام۔ اب یہاں پر پھر کچھ احکام ہیں جو دیے گئے ہیں، خور و نوش کے آداب ہیں جو دیے گئے ہیں، پیسے کمانے اور خرچ کرنے کے کچھ آداب ہیں جو دیے گئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں سکھائی گئی ہیں کہ تم اس معاملے میں بھی پاکیزہ جگہ پہ کھڑے رہو۔ یہ جبلت ہوگی، پھر ایک اور جبلت ہے جس کے بارے میں فرائڈ یہ کہتا ہے کہ اصل میں انسان وہی ہے، انسان کی شخصیت وہی ہے، جنس کی جبلت۔ انسان جنسی جذبات کی بھڑکتی ہوئی ایک بھٹی ہے، وہ ہر رشتے کو، ہر تعلق کو اسی زاویے سے دیکھتا ہے، اسی کی روشنی میں ڈیفائن کرتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو خاص طور پہ موضوع بنایا ہے، جب احکام دیے ہیں تو ہر جگہ اس کو موضوع بنایا، اسپیشلی موضوع بنایا، اس لیے میں اس کو بالکل الگ رکھتا ہوں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے بارے میں کچھ اخلاقی چیزیں بھی سکھائی گئی ہیں، شریعت کے احکام بھی دیے گئے ہیں کہ یہاں سے آلودگی نہ ہو، کیونکہ یہاں سے ہوتا کیا ہے کہ وہاں سے ہمارا یعنی خوراک سے، معاش سے ہمارا جسم وجود میں آ رہا ہے، یہاں سے اصل میں ہماری نسل وجود میں آ رہی ہے، خاندان وجود میں آ رہا ہے، انسان پیدا بھی ہوتے ہیں، انسان پلتے بھی ہیں، انسان بچتے بھی ہیں، انسان مرتے بھی ہیں۔ تو اس دائرے میں بھی پاکیزگی رہنی چاہیے۔ پھر اگلی چیز، آخری چیز جسے ارسطو کہتا ہے کہ انسان سوشل اینیمل ہے، یعنی میں، آپ، ہماری ٹھیک ہے جسم ہو گیا، ہمارا قالب ہو گیا، ہماری شخصیت ہو گئی، ہماری جبلتیں ہو گئیں، تو کیا تنہا جیتے ہیں ہم؟ نہیں، ہم لوگوں میں جیتے ہیں، ہم سماج میں جیتے ہیں، ہم انسانوں کے ساتھ جیتے ہیں، اس لیے اس نے ہمیں سوشل اینیمل کہا ہے۔ تو انسان تعلقات میں رہتا ہے، روابط میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی موضوع بنا لیا۔ اس میں آدمی ناپاک نہ ہو، اخلاقی نجاستوں کا شکار نہ ہو، اس کا تزکیہ قائم رہے، کسی برائی میں مبتلا نہ ہو، اس کے لیے بھی بہت سارے احکام دیے گئے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ احکام یہی دیے گئے ہیں۔ اچھا، ان سب کو ملا کے جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں، ان سب کو ملا کے اصل میں آپ کہیں تو وہ ایمان کی دعوت ہے یا اخلاق کی دعوت ہے؟ شروع میں ایمان کی دعوت ہم نے بیان کی، جسے ورلڈ ویو کا میں نے نام دیا، یہ پوری کی پوری جو کچھ بھی پیچھے میں نے بیان کیا، تزکیہ نفس کے لیے جو اعمال کیے جا رہے ہیں، جب آپ اس کو اس کی نوعیت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو وہ کسی مادی زور پہ ہم نہیں کرتے، نہ کسی مادی منفیت کی بنیاد پہ کرتے ہیں، کسی نے ہمیں گن پوائنٹ پہ نہیں لے رکھا، یہ کام کرو ورنہ پکڑ لیں گے تمہیں،
یہ مسلمانوں کا تصور ہے کہ گن پوائنٹ پہ ہم لوگوں کو زبردستی نیک بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں بناتے. ہاں تو جو چیزیں وہ سب ایک ایک کر کے زیر بحث آ جائیں گے. اب چونکہ پورا دین ہی زیر بحث آ رہا ہے تو امر بالمعروف نہی عن المنکر میں بالکل واضح کر دوں گا کہ ہمارے اس میں تصرفات کیا ہیں. اصل بات جو ہے وہ قرآن مجید نے کیا بات بیان کی ہے. وہاں تو اصول یہ ہے کہ وہی آزادی دی ہے. قدر و قیمت اسی شخص کی ہے جو اپنی مرضی کے ساتھ سرنڈر کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں. کسی کو زبردستی ہم نے سرنڈر کرایا، زبردستی دینی احکام کی پیروی کرائی، تو اس سے جنت کس بنیاد پہ ملے گی بھائی؟ اس کا تو کیس خراب ہوگا. اس کی اپنی انڈیپینڈنٹ ول ہونی بہت ضروری ہے. تو ان میں سے ایک ایک چیز انشاءاللہ پورا دین ہی اب زیر بحث آ رہا ہے، ایک ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ زیر بحث آئے گا. لیکن یہ سب ملا کے میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اخلاقی احکام ہے. اب جب ہم اخلاق میں ٹھیک ہوں گے تو دیکھیے ایک اور بڑا آدمی انسانیت کا، ابھی تک میں انسانیت کے بڑے لوگوں کے نام لے رہا ہوں، ابن خلدون. اب دیکھیے آپ، وہ مقدمہ میں کہتا ہے کہ دنیا میں جو قوم بھی عروج پہ ہوتی ہے، جو اس کا لازمی خاصہ ہوتا ہے، خصوصیت ہوتی ہے، وہ یہ کہ اس کے اخلاق بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو دنیا میں بھی غلبہ عروج آپ کو ملے گا. یہ جو میں نے چند بڑے لوگوں کے نام لیے ہیں، کارل مارکس کا نام لیا، فرائڈ کا نام لیا ہے، ارسطو کا نام لیا ہے، ابن خلدون کا نام لیا ہے، یہ مروب کرنے کے لیے آپ لوگوں کو نہیں لے رہا، یا ناظرین کو مروب کرنے کے لیے نام نہیں لے رہا کہ مجھے یہ ساری چیزیں پتہ ہیں، میں نے پڑھ رکھا ہے. علم کے ساتھ سمندر پینے کے بعد بھی میں قرآن کی بارگاہ میں اس لیے سجدہ کرتا ہوں اور قرآن کے علاوہ اس لیے بات نہیں کرتا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ حکمہ، فلاسفہ، جو بڑے بڑے انسانیت کے اذہان ہیں، اپنے فکر و فلسفے میں جو آخری چیز جا کے بیان کرتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، قرآن مجید اپنی بات شروع وہاں سے کر رہا ہوتا ہے. لیکن اتنے سادے انداز میں کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ فضول سی باتیں، معاذ اللہ. مطلب یہ لوگ شاید اس طرح نہ کہیں لیکن ان کا بیہیویئر قرآن کے متعلق یہ کیا معمولی باتیں ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے ان چیزوں کی؟ کیوں بھائی ہمارے پاس زیادہ اہم مسائل ہیں. اسلامیت اور قدامت کی کشمکش برپا ہے، مسلمانوں مغرب کی کشمکش برپا ہے. آپ دیکھتی رہے کہ کیسا پولیٹیکل بحران ہے، آپ دیکھتی رہے کہ کیسا معاشی بحران ہے. دو وقت کی بھی حیثیت نہیں ان میں سے کسی چیز کی. کبھی دیکھے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو زیر بحث لائے؟ اللہ تعالیٰ وہ یہاں سے ٹھیک کر رہے ہیں، یہاں سے ٹھیک کریں گے سارے مسائل خود ٹھیک ہوں گے. اور یہاں سے ٹھیک نہیں کریں گے تو لگے رہیں، آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کتنے عروج پہ کیوں نہ پہنچ جائیں، تہذیب کی کتنی ترقی بھی کیوں نہ پہنچ جائیں، اصل میں آپ ایک ظالم درندے ہوں گے. میں اس لیکچر میں بتا چکا ہوں جہاں میں نے ورلڈ ویوز بتائے تھے کہ جو قومیں میں نے بتایا تھا ایتھیزم کے اندر جو عروج پہ پہنچ گئی ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ وائٹ مین برڈنز کے نام پہ کیا کیا جانتے ہیں آپ؟ انہوں نے اپنی تہذیب لوگوں کے اوپر مسلط کی. 3 بر اعظموں کو صاف کیا اور باقی بر اعظموں پہ اپنی تہذیب مسلط کی. اس ورلڈ ویو کا نتیجہ تھا. آج بھی اس ورلڈ ویو کے اثرات آپ دیکھ سکتے ہیں. تنازعات تو اس وقت بھی چل رہا ہے نا، اس میں آپ دیکھ لیجیے انہی طاقتوں کے جو آخری درجے میں علم بردار ہیں، ان کے رویے دیکھ لیجیے. اس کی جڑ میں خرابی، اس کی روٹ میں خرابی ہے. خوش نہ ہوں ان میں تو ایک خرابی ہے، ہم نے تو سارے ورلڈ ویوز لے رکھے ہیں، اسلام کو چھوڑ کے ہر ورلڈ ویو ہمارے اندر موجود ہے. اس لیے ہم مغلوب ہیں، اس لیے ہم ذلیل ہیں، اس لیے ہم رسوا ہیں، اس لیے بٹ رہے ہیں، اس لیے ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہیں، اس لیے مار کھا رہے ہیں. 200 سال سے نہیں بدل رہی یہ صورتحال. کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. سم بکم عمی فہم لا یرجون، اس کا نمونہ بنے ہوئے ہم لوگ. تو لگے رہیں 200 سال اور تک، کچھ نہیں ہوگا، ایسے ہی پٹتے رہیں گے، ایسے ہی ذلیل ہوں گے، ایسے ہی رسوا ہوں گے. ٹھکرائیں قرآن کو، انکار کریں اس کا، رد کریں اس کی دعوت، دیکھیں اس کے نتائج. آخرت کا انتظار کرنے کی خدا کی قسم ضرورت نہیں، اسی دنیا میں اس کے نتائج نکل رہے ہیں، سامنے نکلیں گے. پوری مسلمانوں کی انٹلیکچوئل لیڈرشپ کھڑی ہو جائے، 200 سال سے کھڑی ہوئی ہے، صورتحال کو نہیں بدل سکی اور نہیں بدل سکے گی، کسی صورت میں نہیں بدل سکے گی. سامنے خدا ہے، ٹکراؤ خدا سے اور دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. ذلت اور رسوائی اور مسکنت مسلط کر دی گئی ہے. یہ ان کے اوپر بھی کی گئی تھی جو پچھلے تھے، یہ آج بھی کی گئی ہے. اور یہ خدا اس لیے کر رہا ہے کہ جو کام تمہیں دیا تھا تم تو نہیں کر رہے، تمہیں یہ سب کچھ کرنا تھا، تم ہمارے گواہ بنتے دنیا کے سامنے، تم نہیں کر رہے تو اب ہم خود گواہی دیتے ہیں کہ ہم اپنے مجرموں کے ساتھ یہ سلوک کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم موجود ہیں.
یہ کہہ دیا ہے اور کر کے دکھا رہے ہیں. نہ تمہاری خواہشات سے کچھ ہوگا نہ اہل کتاب کی خواہشات سے کچھ ہوگا. دو ٹوک قرآن نے سورہ نساء میں اعلان کر دیا. لیس بامانیکم ولا بامان اہل الکتاب. نہ تمہاری خواہشات سے کچھ ہونا ہے نہ اہل کتاب کی خواہشات سے کچھ ہونا ہے. نہ دنیا میں ہونا ہے نہ آخرت میں ہونا ہے. اگر ہم اپنے انحرافات میں جئیں گے، اصل قرآن مجید کو چھوڑ کے ایمانیات میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کچھ کر رکھا ہے. اس کی کہانی میں بیان کرتا رہا ہوں. اعمال میں ہم نے ایک دنیا بیان کر رکھی ہے، اپنی اب دنیا بات کر رکھی ہے. اس دنیا کا قرآن مجید سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم نے جو قرآن مجید کا ہدف ہے تزکیہ نفس، اس کی جگہ اپنے اہداف مقرر کر رکھے ہیں. اپنی بدعتوں کی ایک دنیا ہے، نان ایشوز ہے، اس کو دین ہم نے بنا رکھا ہے. نیکی کے معیار ہمارے دوسرے ہیں، تقویٰ کے معیار ہمارے دوسرے ہیں. اچھا، جو چیزیں کرتے ہیں، یعنی اب کچھ چیزیں ایسی بھی تو ہیں نا، بہت کچھ ایسی ہیں جو واقعتاً اللہ تعالیٰ نے کہہ رکھی ہیں جو کرتے ہیں، لیکن جب وہ کرتے ہیں تو وہاں کے آسانیاں ہیں. ابھی وہ عبادات آئیں گی، ویسے میں پڑھا بھی چکا ہوں نماز میں نے بتایا تھا کہ سارا زور فقہی چیزوں کے اوپر ہے جو اصل اسپرٹ غائب ہے. جس کی بنا پہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وہ چیزیں ہی نہیں ہیں. تو ہم نجات کے راستے میں دیکھ رہے ہیں کہ صحیح طریقہ کیا ہے. اچھا، یہ میں ہمیشہ چونکہ توجہ دلاتا ہوں کہ آخرت میں تو اس کے نتائج غیر معمولی نکلیں گے. یعنی میں شروع میں بتا چکا ہوں، فلاں یقبل منہ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلاں یقبل منہ. اسلام کے سوا جو شخص بھی دین لے کے آئے گا اس سے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. آخرت میں وہ نقصان پانے والوں میں سے ہوگا. اس دنیا میں اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس دنیا میں اس اپروچ کے نتائج کیا ہوتے ہیں. دیکھیں، انسانیت نے جو عام طور پر راستے دریافت کیے ہیں یا جو انسان کرتے ہیں، اس میں سب سے نمایاں طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی صورتحال زندگی میں پیش آتی ہے تو میں اور آپ عام طور پر جو زندگی گزارتے ہیں وہ کس اصول پہ زندگی گزارتے ہیں؟ ریئیکٹیو اپروچ. فلاں نے گالی دی ہے تو میں بھی گالی دوں گا، یا ایٹ لیسٹ بہت برا ضرور مانوں گا، دل میرا خراب ہو جائے گا. عام طور پہ سارے انسان 99.9% انسان ایسے ہی ہوتے ہیں، جیسے کو تیسا. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. یہ سادہ اصول ہے، سب یہی کرتے ہیں. اس کے بعد اسٹیون کو ایک بہت بڑا دانشور پیدا ہوا، مصنف. ان کی کتاب 7 ہیبٹس، وہ ایک زمانے میں اس نے دنیا میں تہلکہ مچایا، نو ڈاؤٹ. میں نے اس کے اوپر آپ لوگوں کو توجہ بھی دلائی تھی، اس کتاب کا تعارف بھی کرایا تھا. ڈیل کارنیگی ایک دور تھا ان کا جو انسانی تعلقات کے بعد میں ان کا ایک دورہ تھا، ان کی کتابیں پڑھی جاتی تھیں، وہ ان کو امام سمجھا جاتا تھا. اس کے بعد اسٹیون کووی نے ایک دوسرا راستہ کھول دیا، اور پھر اس کے بعد لوگوں نے بہت کچھ لکھا کہا، لیکن وہ ان کی اپروچ تھی جو اصل میں لوگوں نے لی ہے. اور وہ کیا تھی؟ یہ ریئیکٹیو اپروچ ہے. وہ کہتے ہیں پرو ایکٹیو اپروچ ہونی چاہیے. ریئیکٹیو اپروچ میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کرتے یہ ہیں کہ اپنا کنٹرول آپ نے دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا، وہ آپ کے عمل کو متعین کرے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ حسن اخلاق، سامنے والا حسن اخلاق سے پیش آ رہا ہے تو آپ بھی حسن اخلاق سے پیش آ رہے ہیں. یعنی اس نے طے کیا کہ آپ کیا کریں گے. سامنے والے نے گالی دی ہے تو آپ بھی گالی دیں گے. اس نے طے کر دیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. وہ کہتا نہیں، پرو ایکٹیو ہونا چاہیے آدمی کو. آپ اپنے اصولوں پہ فیصلہ کریں، اس شخص کے رویے کو نہ دیکھیں، اس کے حالات کو دیکھیں، اس کے معاملات کو دیکھیں. یعنی جب آپ پرو ایکٹیو ہوں گے تو آپ اس کے رویے کو دیکھیں گے. اچھا، اس کا عمل فلاں حالات میں ہوا ہے تو چلو اسے یہ رعایت ملنی چاہیے. اور جدید دنیا میں یہ نقطہ نظر بہت پاپولر ہو گیا ہے، بہت پھیل رہا ہے. اور ایسے لوگ نو ڈاؤٹ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، بڑے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہر چیز ان کی بڑی بہتر ہوتی ہے. قرآن مجید کی اپروچ بالکل تیسری ہے. اس کو میں نے نام دیا ہے، اور وہ نام ہے تھیسٹک اپروچ. یہ ہوتا ہے نا ایتھیزم، انکار خدا. تھیزم کا مطلب ہوتا ہے خدا کو ماننا. تو تھیسٹک اپروچ کیا ہے؟ وہ اپروچ ہے کہ جو الہامی اپروچ ہے، جو الہی اپروچ ہے، جو خدا نے بتائی ہے. ہم وہ کریں گے جو ہمارے رب نے کہا ہے. یعنی اب یہ جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ اصل میں ہے کیا کہ کسی صورتحال میں ہم نے کرنا کیا ہے. پورا دین اصل میں ایک ہی چیز بتا رہا ہے، کسی بھی صورتحال میں میں نے اور آپ نے کرنا کیا ہے. تو اگر کوئی ہم سے لڑ رہا ہے تو ہم نہ ریئیکٹیو ہوں گے نہ پرو ایکٹیو ہوں گے، ہم تھیسٹک ہوں گے. ہم دیکھیں گے خدا نے کیا کہا ہے، جو اس نے کہا ہے وہ کریں گے. جب وہ کریں گے تو اس کا ایک حیرت انگیز نتیجہ اس دنیا میں نکلے گا. ایک تو یہ کہ فوراً طور پر پیس آف مائنڈ ہمیں ملے گا.
اچھا، پروڈکٹیو اپروچ میں بھی ہوتا ہے کہ آپ کو بارہا نقصان ہو جاتا ہے. اس میں آپ کو کنفرم گارنٹی ہوگی کہ دنیا میں اگر کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو رہی تو آخرت میں میرے ریوارڈ محفوظ ہے. ویسے اس دنیا میں بھی ہوتا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سکینت نازل کر دیتے ہیں انسان کے اوپر، کیونکہ اب جب میں پڑھانے جاؤں گا نا ان چیزوں کو، تو یہ آپ دیکھیے گا جو جو میں پڑھاؤں گا اس میں ہر چیز میں آپ کو بتاؤں گا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے وعدے کر رکھے ہیں، تم فلاں کام کرو گے تو اس کے جواب میں میری طرف سے فوراً سے بیشتر یہ جواب آئے گا. یعنی جو راستہ اب میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ایک معجزہ ہے. اس پہلو سے قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ ان چیزوں کو جب زندگی میں ہم اختیار کریں گے تو میں پوری سچائی دیانتداری سے آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، پوری سچائی اور دیانتداری سے آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں. چند مہینے میں آپ کو خدا کا تجربہ ہو جائے گا. یہ قرآن کہتا ہے. یعنی قرآن کہتا ہے کہ تم جب کہہ رہے نا کہ فلاں کام کرو، تو جواب میں کہتا ہے کہ میں یہ کروں گا اس کے بدلے میں، اور وہ کر کے دکھاتے ہیں. آپ کو کر کے دکھائیں گے. آپ کے اوپر یہ حیرت انگیز انکشاف ہو جائے گا کہ خدا آپ کے ساتھ ہے. پھر گریجولی آپ کی کیفیت بڑھے گی. آپ انسانوں سے نکل کے فرشتوں کی مجلس میں پہنچنا شروع ہو جائیں گے. اب میں کسی روحانی واردات کا ذکر نہیں کر رہا. یعنی وہ جو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے قلب کے اوپر، آدمی کو پتہ چل جاتا ہے اب میں انسانوں کے ساتھ جینے والا نہیں رہا. اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر انسان یقین کی، ایمان کے اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ جنت اور جہنم کو وہ اپنی آنکھوں سے گویا کہ دیکھ رہا ہے. اس کے بعد کوئی عمل مشکل نہیں رہتا. آدمی بڑی سے بڑی سیکریفائس کر دیتا ہے، مشکل سے مشکل کام کر دیتا ہے، لیکن دیکھنے میں بالکل وہ عام سا آدمی ہوتا ہے. اس کے سر کے اوپر کوئی سینگ نہیں ہوتے، بالکل نارمل سا آدمی، میرے آپ جیسا آدمی ہوگا. اور ہمارے مروجہ نیکی کے معیارات کے مطابق بھی شاید نہ ہو. دیکھنے میں لگے تو یہ تو بدکار آدمی ہے، فاسق و فاجر ہے. فاسق و فاجر ان دیٹ سینس کہ ہمارے یہاں تو اس حلیے کے اوپر یہ فتوے دے دیے جاتے ہیں نا کہ یہ تو فسق ہے، فجور ہے. اس پیرائے میں کہہ رہا ہوں. یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی شراب پیتا ہوگا یا زنا کرتا ہوگا، لیکن وہ مصداق کس چیز کا ہوگا؟ جو صحابہ کرام تھے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاۃ الدنیا وفي الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم. لوگوں سن لو، اللہ کے جو دوست ہیں ان کے لیے کوئی خوف، کوئی حزن نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے پرہیزگاری کی زندگی اختیار کر لی. ایمان لانے یعنی کہ وہ ساری چیزیں جو شروع میں بیان ہوئی، پرہیزگاری کی زندگی اصل میں جس نے ان ساری حدود کو اختیار کر لیا، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے، آخرت میں بھی. یہ اللہ کے کلمہ ہے، اللہ کی بات ہے. اللہ کی باتیں نہیں بدلتی، جو کہہ دیا سو کہہ دیا، یہی ہوگا. بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے جو انہیں ملنے والی ہے. تو وہ کامیابی کیسے، کس راہ پہ چلنے پہ ملے گی، وہ انشاءاللہ ہم اگلے آنے والے دروس میں دیکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.